موضوع الدرس في مذمة اليهود والنصارى سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. ان سابقہ آیات مبارکہ میں جو سورۃ المائدہ کی آیات ہیں ان سب میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، یہود و نصارہ اور مرتدین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، جو سابقہ آیات میں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اور ساتھ یہ بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ محبت ولایت صرف اللہ کے رسول کے لیے ہے. مسلمانوں کو کبھی کافروں کا دوست نہیں بننا چاہیے اور نہ کافروں کو کبھی اپنا دوست بنانا چاہیے اور نہ وہ کبھی تمہارے دوست بن سکتے ہیں. ان کے دلوں میں جو بغض ہے، جو عداوت ہے، جو عناد ہے، وہ روز اول سے لے کر آج تک برقرار ہے. اس لیے مسلمانوں کا دوست اور مسلمانوں کا اعتماد صرف اللہ تعالی کی ذات پر. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تو اس بات پہ قادر ہے، جیسے فرمایا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم من دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، یاد رکھو ایک ہے مومن، ایک ہے کافر، ایک ہے منافق، ایک ہے مرتد. مرتد کا معنی ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد انکار کر دے، تو مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم من بدل منکم دینہ فاقتلوہ. اللہ نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم اور جماعت پیدا کریں گے یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کو محبوب رکھیں گے اور اللہ ان کو محبوب رکھیں گے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے. جیسے اللہ نے فرمایا تھا شداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن کی تو شان یہ ہے کہ کافروں کے سامنے پہاڑ بن جائے اور آپس کے اندر محبت ہو اور الفت ہو. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. لا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کی بھی وہ پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا جہاد اللہ کے لیے ہوگا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوگا، ذاتی غرض نمود نہیں ہوگا اور نہ فساد ہوگا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عطا فرما دے. اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، عداوت کی، ستایا، تو اللہ نے حضور کی محبت کے لیے انصار کو پیدا کر دیا. انصار مدینہ نے اپنی جان مال سب کچھ حضور پاک پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا، اور خالص اللہ کی محبت کے لیے، جس میں کوئی لالچ نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینا کے راستے میں ایک مسجد ہے، اس کو مسجد بیت بھی کہتے ہیں اور مسجد عقبہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وادی عقبہ میں ہے. جمرات سے بڑا جمرہ جو ہے نا، بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے آتی ہے. اس کو بھی جمرۃ العقبہ اسی لیے کہتے ہیں، وادی عقبہ کے اندر ہے. تو اسی جگہ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ موسم حج کے اندر چوری چوری بیعت کی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ نہیں چھوڑتے تھے. تو پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند آدمی قلیل آئے، اور پھر حضرت نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، تو 12 آدمیوں نے بیعت کی. تو حضرت مصعب بن عمیر ان کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے. انہوں نے وہاں جا کے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی. اور پھر دوسرے سال جب مدینہ منورہ کے لوگ آئے تو 70 آدمیوں نے اسی مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. اس کو کہتے ہیں بیعت العقبہ الثانیہ، دوسری بیعت. یہ یعنی وہ مشہور مقامات ہیں نا مکہ مکرمہ کے، جیسے مسجد بیت ہے، اسی طرح مشاعر مقدسہ ہیں، جیسے غار حرا ہے، جیسے غار ثور ہے، جیسے مولد النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے مسجد الاجابہ ہے، جیسے مسجد الجن ہے، جیسے بیر بطحا ہے، جیسے جنت المعلا ہے. یہ وہ مقامات ہیں جن کا ذکر قرآن و احادیث میں موجود ہے. تو بہرحال جب انصار نے بیعت کی تو انہوں نے صرف ایک بات کی. انہوں نے کہا حضور ہم آپ سے صرف ایک درخواست کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ. انہوں نے کہا حضور آپ جب اللہ آپ کو مدینہ پاک لے آئے، آپ جب مدینے آ جائیں ہجرت فرما کے، تو ایک ہم سے وعدہ کریں کہ پھر ہم مدینے والوں کو چھوڑیں گے نہیں، آپ پھر آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو حضور پاک بھی جوش میں آ گیا، فرمایا فیکم احیا و فیکم اموت، مدینے والوں میں زندہ بھی تمہارے ساتھ اب رہوں گا اور موت بھی میری تمہارے پاس ہوگی. اور حضور پاک نے اپنے اس وعدے پہ عمل کر کے دکھلایا. تو بہرحال اللہ نے ایک ایسی قوم حضور کے لیے پیدا فرما دی جنہوں نے اپنا سب کچھ محمد مصطفیٰ پہ قربان کر دیا. اس لیے آگے فرماتی انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اور مقام یہ اللہ، اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا، یہ تمہارے دوست مومن ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جس نے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مومنوں سے دوستی رکھی تو ان کے لیے خوشخبری ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ اللہ کی جماعت جو ہے ہر حال میں غالب رہے گی. لیکن یہ معنی بھی سمجھ لیں کہ یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ جیسے آج تو یہودی غالب ہیں، آج تو نصرانی غالب ہیں، تو پھر مسلمانوں سے جو وعدہ تھا کہ ان کی جماعت غالب رہے گی وہ تو غالب نہیں ہے.
تو اس لیے ہمیشہ سمجھا کرے، ورنہ آج پوری دنیا پہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہود و نصارہ ہیں، حتیٰ کہ یعنی جو نصارہ ہیں اب وہ بھی ایک لحاظ سے یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جان افرنگ پنجے یہود میں ہے، اب تو ان کی جان بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیور آف اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کی دولت جو ہے نا اس پہ وہ مسلط ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے نا مسلمان تو بس ماشاءاللہ بس ہمارے لوگ جو ہے نا ان نے تو بس قرآن کو یہ سمجھا ہے نا کہ بھئی تعویذ لکھ دیا، کوئی مر گیا تو ہیلا اسکات کر لیا، کسی مولوی کے پاس جا کے قرآن کھول کے فال نکال کے دیکھ لیا، بس ہم نے تو یہ رکھا کہ بھئی قسم کھانی ہو تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیا، کسی گھر میں آباد ہونا ہو تو اس گھر میں پہلے قرآن خوانی کروا دی، کوئی مر جائے تو پھر کل خوانی کروا دی، کوئی اور مر جائے تو چلیسواں کروا دیا۔ اب تو ہمارے لیے قرآن اس لیے آیا ہے بس، یعنی قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس مردوں کے لیے ہے۔ انا للہ و انا الیہ، دشمن نے قرآن کو پڑھا ہے سمجھا ہے، دشمن ہے اور وہ اتنا دانا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے جو قیمتی قرآن طباعت کے اعتبار سے چھپا ہے وہ یہودیوں نے چھاپا تھا جرمنی سے۔ دشمن دیکھیں کتنا چالاک ہے، سب سے پہلے اس دور میں ہمیں جو سونے کے پانی سے لکھا گیا تھا تو جرمنی میں چھپا تھا اور یہودیوں کی فرم نے چھاپا تھا، اور وہی ساری دنیا میں جاتا تھا، وہی بادشاہوں کے پاس، امیروں کے پاس، بڑے بڑے لوگوں کے پاس وہی نسخے پڑھے جاتے تھے جو وہ سب سے قیمتی ہیں۔ اسی طرح یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی دنیا میں یہودی یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں تفسیر پر، حدیث پر، فقہ پر PhD کرائی جاتی ہے۔ اور ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں جی، الف انار اور بے بلی اور کاف کتا اور ہے حکا، بس ہمارا تو مبلغ علم یہی ہے نا۔ اگر مسلمانوں کا یہ قاعدہ، یہ دراصل انگریز کی نقل ہے، انہوں نے کہا نا اے ایپل، انہوں نے کہا الف انار، انہوں نے کہا کیٹ، انہوں نے کہا بے بلی، اور انہوں نے کہا ڈی ڈاگ، انہوں نے کہا کاف کتا، یہ ان کی نقل ہے، یہ تو ان کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی روحانی اولاد ہیں، صرف رنگ کا فرق ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لباس، سوٹ، ان کا لنچ، ان کا ڈنر، ان کا بریک فاسٹ، یہ سارا ان کا نقل ہے، اور یہ ان کے بالکل ٹرو کاپی ہیں، بلکہ نقل اصل سے بھی بڑھ گئی ہے۔ ہم تو ختم ہو گئے، مٹ گئے، نام کے مسلمان ہیں۔ ہمارے ہاں اگر مولوی ہے، پیر ہے، الا قلیل، وہ زکوٰۃ صدقات کا مارا ہوا ہے، اس نے کبھی یہ نہیں سوچا یہ پیسہ کس چیز کا ہے۔ مسجد کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ پلتا ہے، کھاتا ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی دوسرا پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ ماشاءاللہ سودی کاروبار کرتا ہے، اس سے بڑا آدمی ہے تو مل لگا لیتا ہے، وہ بھی سودی کاروبار ہے۔ اس کے بغیر تو ملیں آپ کی چل ہی نہیں سکتی نا جب تک آپ بینکوں سے قرضے نہیں لیں گے۔ ساری دنیا ان کی مقروض ہے، تو یہودی بڑا سمجھدار ہے۔ دشمن ہونا الگ بات ہے، لیکن دانا وہ بڑا ہے۔ انہوں نے ایک پلان کیا تھا کہ ساری دنیا
دنیا سے جو جینیس قسم کے لوگ ہیں، عبقری لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، حکیم لوگ ہیں، ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، قلیل ہوتے ہیں کہ کسی قوم میں کوئی بندہ پیدا ہو گیا، وہ ریاضیات میں بڑھ گیا، کمپیوٹر میں بڑھ گیا. اب دیکھیں نا، انڈیا اب یورپ کا کمپیوٹر میں مقابلہ کر رہا ہے، بلکہ باقاعدہ آئی ٹی سٹی ہیں اب آپ کے پاس. آپ کے لوگ وہاں آدھے کام کر رہے ہیں. تو بات سمجھے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، یعنی کروڑوں پر بھی نہیں پہنچے یہودی، تو لاکھوں ہیں. اچھا، ان میں بھی پھر دو قسمیں، صہیونی ہیں اور اسرائیلی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ مسلمانوں کا قرآن بھی کہتے کہ فضلناہم علی العالمین، ہم پوری دنیا سے افضل ہے، پوری دنیا کے مخلوق سے اعلیٰ ہیں، افضل ہے، باقی سب جو ہیں ہمارے سامنے کمی نیچ لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں سب سے افضل بنایا ہے. نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے کے جو دوست ہیں زیادہ اللہ کے دوست ہیں. ان کے دماغ میں یہ بھوت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان میں مجھے پتہ نہیں ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے. آج کوئی آدمی یہودی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس کی ماں یہودی نہ ہو. اسی لیے ہمارے مسلمانوں نے بھی ایک عقیدہ بنا رکھا ہے کہ جی قیامت میں ماں کے نام سے پکارا جائے گا. وہ یہودی عقیدہ. خدا کا خوف کرو. اللہ کا قرآن ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، سب کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، باز کے نام سے پکارا کرو. ماں سوا حضرت عیسیٰ کے ان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. آج مسلمان بھی اس چکر میں ہے، اس مصیبت میں ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ کے پاسپورٹ بنتے ہیں، آئیڈینٹی کارڈ بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں بنتی، اب اس میں بھی ماں کا نام آنا شروع ہو گیا ہے نا. آج سے 20 سال پہلے تھا، کیوں نہیں؟ انہوں نے یہ کیا کہ ساری دنیا کے جو جینیس لوگ ہیں نا، وہ جس لائن میں بھی ہو، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ مولوی ہے، وہ مفسر ہے، وہ محدث ہے، وہ خطیب ہے، وہ کرکٹر ہے، وہ فٹ بالر ہے، وہ کوئی ہے، لیکن اپنی قوم میں جینیس ہے، اس کو خریدو کسی بھی حال میں. ان کو انہوں نے خریدا. پھر انہوں نے کہیں رشدی پیدا کیا، کہیں تسلیمہ نسرین پیدا کی، کہیں یہ ابیڈو پیدا کیا، سرکار دو جہاں کے خلاف کارٹون بنانے والا. اسی طرح انہوں نے پادری لیری کین پیدا کیا، جس نے حضور پاک کی ازواج مطہرات کے شان میں گستاخی کی. اس طرح انہوں نے ہر قسم کے لوگ پیدا کیے، کیونکہ ان کے عقیدے میں شامل ہے لڑکی دینی پڑے، دولت دینا پڑے، پیسہ دینا پڑے، کسی حال میں تم ان کو اپنے قبضے میں لاؤ. اور ساری دنیا کا سونا چاندی اور ڈائمنڈ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہیں گے قیمت بڑھ جائے گی، جب چاہیں گے گر جائے گی. اب لڑنے کی کوئی ضرورت، یہ تو تمہارے لوگوں کا دماغ خراب ہے نا، ڈنڈے لے کے مجاہد بن کے لڑ رہے ہیں. مجاہد توڑے ہیں بیچارے، ان کا دماغ خراب ہو گیا. اب تو عقل کی لڑائی ہے. جب ان کو رشیا کے خلاف لڑائی کی ضرورت تھی تو ان کو مجاہد بنایا رکھا. جب وہ کام ختم ہو گیا اب دہشت گرد بن گئے. ان نے کہا چلو اب لڑانے والا کوئی آپس میں لڑو، مسلمانوں کو ہی مارو. اب انہوں نے اسے، کیونکہ اب لڑائی کی عادت ہو گئی ہے نا، اب کیا کریں.
جیسے کسی بندے کو گالی دینے کی عادت ہو جائے، وہ ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے، ان کو بھی اب لڑائی کی عادت ہو گئی ہے، کیا کریں، مسلمانوں کو مارو۔ 20 سال گزر گئے لڑتے لڑتے، 10 لاکھ 20 لاکھ بندہ مر گیا، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے دل سیاہ ہو گئے۔ اب وہ تو فارغ نہیں بیٹھتے نا، جیسے شیطان نے کہا تھا نا، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یہ اپنا دامن یزداں چاہ گیا، اپنا گریباں چاہ گیا، یہ تو وہ ہو گئے بیچارے، ان کو اب فساد اور جہاد میں فرق ہی نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا، اسی جگہ سنی اور شیعہ کا نام پیدا کیا، لاکھوں مر گئے، سنی اسی طرح ہے، شیعہ اسی طرح، یہ کو ختم ہو جائے گا فتنہ؟ کسی جگہ زبان کے نام پہ جھگڑا کیا کہ جی نہیں ہم بنگالی ہیں تو پھر بنگلہ زبان ہونی چاہیے، اردو کا کیا تعلق ہے؟ ہم ہندو ہیں تو ہماری زبان ہونی چاہیے، اردو کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ مسلمانوں کا اکثر دین اردو میں ہے، لہٰذا اردو ختم کرو تاکہ دین ختم ہو۔ عربی تو پڑھی نہیں نا ہم نے، چلو اردو کی کتاب دیکھ کے کچھ نہ کچھ تو دین سمجھ لیتے تھے نا، جب اردو ہی ختم ہو جائے گی دین کیا سمجھو گے؟ تو اب مسئلہ سمجھو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری جماعت غالب رہے گی۔ اب اللہ کی جماعت تو ہر جگہ مار کھا رہی ہے، غالب تو نہیں ہے۔ یہاں دیکھو مسلمان تحتیب ہو رہا ہے، عراق ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، شام ہو، افغان ہو، بنگلہ دیش ہو، ہندوستان، ہر جگہ مسلمان مسلمان بس، اور جو جتنا پکا مسلمان ہے اتنا زیادہ عذاب میں ہے۔ جو بے دین ہے مزے کر رہا ہے، سوٹ پہنو، شراب پیو، ڈانس کے ساتھ جاؤ، شام کو اپنی لڑکیاں دوسری لڑکیاں سب ہلہ گلا کرو، تمہیں کوئی چھیڑے گا نہیں، مجال ہے تم پر کوئی حملہ کرے۔ نماز پڑھو گے، داڑھی رکھو گے، پھر تو امتحان آئے گا، پھر تو مصیبت آئے گی۔ تو اب سمجھو مسئلہ کہ غالبون کا معنی کیا ہے کہ حجت کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے اللہ والے ہمیشہ غالب رہیں گے، کبھی باطل غالب نہیں ہو سکتا۔ نصارہ نے مناظرے کیے، یہودیوں نے مناظرے کیے، قادیانیوں نے مناظرے، سب ہار گئے، چونکہ قرآن جو ہے اللہ کا وحی ہے، اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ یہ معنی ہے غالبون، معنی حجت کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے تم غالب رہو گے، مسلمان کتنا کمزور ہو جائے لیکن اس کے عقیدے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک بات ہے، اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں خوشخبری تھی کہ حضور پاک نے بڑی تکلیفیں برداشت کر کے ہجرت کی، لیکن مدینے جانے کے بعد غالب ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے، پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، اور صحابہ کے زمانے میں کیسر و کسریٰ کی سپر پاور جو تھی انہوں نے پاؤں تلے راؤند ڈالی، اور اسپینش سے لے کر انہوں نے سمرقند و بخارا تک اور آپ کے گجرات تک اور ہندوستان تک انہوں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ تو اولئک هم الغالبون، اللہ کی جماعت غالب تھی، ان کے ساتھ وعدہ تھا، ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں، وعدہ کیسا؟ اس لیے قرآن کو کہتے ہیں نا جی، قرآن میں ہے غالبون، تو غالبون تو اب تو نہیں ہے، اب تو ہم جناب ذلت میں ہیں، شکست میں ہیں، ذلیل۔ بھائی غالبون کا معنی یہ ہے یا باعتبار حجت، یا جن کے لیے آیات اتری تھی ان کو اللہ نے غالب کر کے دکھلایا کہ صحابہ ساری دنیا پہ غالب ہو گئے۔ حضرت معاویہ کے دور آنے تک 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا، اور یہ جتنی آج ایجادات عالمی ہیں ان سب کے موجد جو ہے وہ مسلمان تھے، لیکن جب تم نے اسلام چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، حضور پاک کی حدیث چھوڑ دی، اور تم بھی جھوٹی روایات اور بدعات اور ظلمات کا شکار ہو گئے، تو پھر شکست مقدر بن گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا،
من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، ایمان والو جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، کبھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، چاہے اہل کتاب میں سے ہیں یا کفار میں سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُم مِّنَ الصِّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو یعنی اذان کہتے ہو تو یہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یعقلون، کیونکہ یہ ایسی بیہودہ قوم ہے جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، ان کو کہہ دو میرے محبوب کہ اہل کتاب ہم سے کس بات کا بدلہ لیتے ہو، ہمارا کیا جرم ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ نے جو ہم پہ اتارا اس پر ایمان ہے۔ وما انزل من قبل، اور جو ہم سے پہلے اللہ نے کتابیں اتاری ہمارا ان پر ایمان ہے۔ وان اکثرکم فاسقون، اور تم جو ہو اغلب اعتبار سے حد سے نکلنے والے ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہو قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، یہ چونکہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ دینکم شر الدین، کہ تمہارا دین جو ہے وہ شر ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ کہ آؤ ہم تم کو بتائیں کہ شر کون ہے۔ شر وہ ہے من لعنہ اللہ، جن میں اللہ کی لعنت ہے، وغضب علیہ، جن پہ اللہ کا غضب ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور جن میں اللہ تبارک و تعالی نے بندر بنائے، خنزیر بنائے، شیطان کے پجاری بنائے۔ اولئک شر مکانا، وہ برے ہیں، ہم برے تھوڑے ہیں۔ وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے۔ فَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے، اللہ نے فرمایا جیسے آئے تھے ویسے گئے ہیں، آئے بھی کافر تھے اور گئے تب بھی کافر تھے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما كانوا يكتمون، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ دیکھیں گے ان میں سے یہ گناہ کی طرف اور زیادتی کی طرف، ظلم کی طرف بڑھنے والے ہیں اور حرام کھانے کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ لبئس ما كانوا يعملون، کیا برا کام ہے جو کریں۔ لولا ينهاهم الربانيون والرهبان عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کیوں نہ ان کو ان کے علماء نے، ربیین نے، احبار نے کیوں نہ روکا ان کو گناہوں سے اور حرام کھانے سے۔ لبئس ما كانوا يصنعون، یہ ان کا نہ روکنا جو ہے، خاموش رہنا جو ہے، یہ برا کچھ ہے جو کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ آیت بڑی سخت ہے کہ جو عالم ہو کر، حق والا ہو کر، منکر کو نہ روکے اور بری کو نہ روکے اور ان کو نہ منع کرے تو مانا یہ بھی ان میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہود یہ کہتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بخیل ہو گیا۔ قلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، ولعنوا بما قالوا، ان پہ لعنت ہو جو کہا ہے انہوں نے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، اللہ کریم ہے، اللہ جواد ہے۔ ينفق ما کیف یشاء، وہ خرچ کرتے ہیں جیسا چاہتے ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور میرے محبوب ان میں سے بہت سارے ہیں جو آپ کی طرف ہم نے اتارا ہے قرآن، اس کو پڑھ کے یہ اور سرکشی اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر بغض و عداوت ڈال دی ہے۔ یہودی نصرانی کا دشمن ہے، نصرانی یہودی کا دشمن ہے، وہ اس کو کافر کہتے ہیں، وہ اس کو کافر کہتے ہیں۔ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لیکن یاد رکھو آپس میں بغض ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ کٹے ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب بھی انہوں نے آگ بھڑکائی دشمنی کی اللہ نے بجھایا۔ ويسعون في الارض فسادا، اور یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اگر اہل کتاب یہ صحیح ایمان لے آتے، صحیح اللہ سے ڈرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم،
ہم ان کے گناہ بھی معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم ان کو ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات و انجیل پہ صحیح معنی میں عامل ہوتے، فرمایا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور قرآن پہ عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کو اوپر سے بھی ہم رزق دیتے اور نیچے سے بھی ہم رزق دیتے، اوپر سے بارشیں برساتے اور نیچے سے کھیتیاں اگاتے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں بھی ایک جماعت ہے جو اعتدال پہ ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ بھڑے عمل کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے رسول جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے آپ آگے دین پہنچا دیں، پہنچانا آپ کے ذمہ ہے، عالم کے ذمہ دین پہنچانا ہوتا ہے، منوانا نہیں ہوتا ہے، دین کی بات بتلانا ہوتا ہے۔ فما وان لم تفعل، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو فریضہ رسالت ادا نہ کیا، واللہ یعصمک من الناس، آپ ڈر نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتے، جب ہدایت چاہتے نہیں تو اللہ کیوں دیں۔ قل یا اہل الکتاب، فرمائیے اہل کے لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات و انجیل پہ عمل نہ کرو اور جو قرآن اللہ نے اتارا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور میرے محبوب جو ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے ان کی اکثریت ان کو پڑھنے کے بعد اور سرکشی اور کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں کا کوئی غم نہ کیا کرو، جن کے مقدر میں ہدایت ہے مل جائے گی۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والذین ہادوا، جو ایمان لائے اور جو یہودی اپنے صحیح دین پہ تھے، والصابئون، اور صابئی اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فلا اور اچھے عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو آگے کا ڈر ہے نہ پیچھے کا غم ہے۔ آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہوئی لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا، پکا پکا عہد لیا تھا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے کئی پیغمبر بھیجے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، اور جب کوئی رسول کوئی حکم لے کے آیا جو ان کی خواہشات نفس کے موافق نہیں تھا، مخالف تھا، فَرِيقًا كَذَّبُوا، ایک جماعت نے تو تکذیب کی، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت نے انبیاء کو قتل کیا، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے گمان کیا کہ اب کوئی آزمائش نہیں آئی، فَأَمُوا وَصَمُّوا، یہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ انہوں نے کہا مزے کرو، کھاؤ پیو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے بخت نصر کو ان پہ مسلط کیا، جس نے 70,000 کو ایک دن میں قتل کیا، 70,000 یہودیوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ پھر اللہ نے کرم کیا اور ان کو رہائی ملی حضرت دانیال کی وجہ سے، پھر یہ آگے بیت المقدس میں آباد ہوئے۔ لیکن اللہ فرماتے ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پہ مہربانی کی، لیکن ثم عموا وصموا، پھر یہ اندھے بہرے ہو گئے۔ تو اب یہ 2 دفعہ لفظ آیا ہے، یاد رکھو، ثم عموا وصموا، تو ایک دفعہ مانا ہے کہ پہلے دور میں حضرت موسیٰ کے دور میں اندھے بہرے، اب یہ حضور کے زمانے میں اندھے بہرے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں، واللہ عالم۔ ہماری جو الماری ہے اس کے سامنے ایک شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے نماز ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اپنی تصویر دیکھ کے ادھر نہ خیال کرتے رہو کہ خود اپنے آپ کو سجدہ کر رہے ہو، یا اسی میں خیال کرتے رہو مونچھیں بڑھ گئی ہیں، چھوٹی ہو گئی ہیں، داڑھی نکل آئی ہے یا نہیں نکلی ہے، پھر تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں میں کپڑا ڈال دیا جائے، کیونکہ ہم بڑے ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، ہمارے خیال شیطانی طرف بڑے جلدی جاتے ہیں، دین کی طرف بڑے کم آتے ہیں۔
امام مہدی کا نزول جو ہے انسانوں میں ہوگا، انسانوں میں کیا جنوں میں ہوگا یا فرشتوں کو کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کے لیے شریعت ہے ہی نہیں، جنوں سے انسان، امام مہدی انسان ہوں گے، اور حضور نے باقاعدہ بتایا ہے کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، محمد ابن عبداللہ، ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور حضور کے قبیلے سے ہوں گے، اور مکے میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، پھر اسلام کا غلبہ ہوگا، اور پھر اللہ کی رحمت سے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ طواف ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ترغیب دی جاتی ہے کہ تم داڑھی رکھو، وہ کہتے ہیں جی اصل بات یہ ہے کہ ہم داڑھی کا احترام نہیں کر سکتے، نماز کا کر سکتے، قرآن کا احترام کر سکتے، تو پھر ساری چیزیں چھوڑ دو، صرف داڑھی سے کیا دشمنی ہے؟ احترام تو تم کسی چیز کا بھی نہیں کر سکتے۔ اگر داڑھی کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے داڑھی چھوڑ دو تو بیوی کا بھی احترام نہیں کر سکتے ہو جو شریعت کے مطابق، اس کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے جو حقوق ہیں تم ادا کرتے ہو جو قرآن اور اللہ نے بتلائے ہیں۔ تم تو حق المال کھا جاتے ہو، مر جائے تو وراثت نہیں دیتے ہو، اس کی ماں باپ کی وراثت ہو وہ بھی تم ہضم کر جاتے ہو۔ استنجا نہ کرنے سے وضو ہو جائے گا، اگر اس نے بول و براز کی کوئی یعنی قضاء حاجت نہیں کی تو کوئی ضروری نہیں استنجا تب ہوگا جب پیشاب کرے یا قضاء حاجت کرے، ورنہ تو استنجے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حضور کے نام پہ ہم قربانی کیا کریں، بالکل کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال کرتے تھے۔ سندھ میں مدرسے مسجد کا بنیاد رکھا ہے، اللہ کامیاب فرمائے اور اللہ اس کو دین حق کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور بدعات سے بچائے۔ ہاں ایک صحابی تھے حضور پاک کے، وہ صرف اس لیے دیہات میں رہتے تھے، کبھی کبھی اس لیے آتے حضور کو کوئی لطیفہ سناتے تو حضور کو ہنساتے کرتے حضور خوش ہو جائے۔ اور بڑے عاشق تھے۔ ایک دفعہ بازار میں کھڑے تھے، اس کو پتہ نہیں تھا، تو حضور آہستہ 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 پیچھے گئے اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ بتلاؤ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں۔ آپ اور قریب ہوئے، فرمایا ابھی بتلاؤ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ کہا بتلاؤ مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ کہا جی پتہ نہیں۔ اب حضور پوچھتے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پتہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہنس پڑا، اس نے کہا حضور کوئی دنیا میں ایسا عقل کا اندھا بھی ہوگا جس کو آپ کی آواز اور آپ کے ہاتھوں کی برکت اور آپ کے بدن کی خوشبو نہ پہنچے؟ میں نے تو پہلی دفعہ پہچان لیا تھا، مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کا سینہ میری پشت سے لگا رہے، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے اسلام قبول کیا، ہندو تھا، مسلمان ہو گیا، الحمدللہ، اللہ مبارک کرے۔ ختنہ ضروری ہے، اب مسلمان تو بس یہ ختنے والا بات رہ گیا ہے، باقی تو کوئی فرق ہے نہیں نا، اس لیے یہ ختنے پہ بڑا زور دیتے ہیں۔ ختنہ تو عورتوں کا بھی ضروری ہے، کبھی کرائے تو بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اللہ کے بندے کوئی ضروری نہیں ہے، سنت ہے، کر لیتا بچپن میں بیچارہ، اس کو بڑھاپے میں کیوں عذاب دیتے ہو؟ کوئی ضروری نہیں۔ اس احرام کو ناپاکی سے بچانے کے لیے سلا ہوا کپڑا پتہ نہیں ارد گرد باندھ لیا، بلڈر کے ارد گرد باندھ، مجھے نہیں پتا بلڈر کے، باہر سلا ہوا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ میں نے 1.5 سال پہلے عمرہ کیا تھا، بال نہیں کاٹے تھے، صرف ٹک لگائے تھے، تو اب ایک بکری دم ادا کریں اور استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں۔
اگر اکٹھی 3 طلاقیں دیتے ہیں میرا بھائی، بات یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اور یہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، باقاعدہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، فتوے چھپے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک بھی 3 ہیں۔ باقی کچھ علماء اہل حدیث کی رائے ہے کہ اگر ایک وقت میں ایک مجلس میں 3 کہے تو 1 ہوتی ہے، یہ ان کی تحقیق ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، لیکن جمہور اور ائمہ اربعہ کا متفق مسئلہ ہے کہ 3 ہے اور 1 نفل نماز ساری زندگی پڑھ سکتے ہیں، صرف فجر کے بعد نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے، یہی جمہور کی رائے ہے۔ تو حدیث رسول ہے، حدیث جب ہو تو پھر جمہور کا کیا معنی؟ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب سیاست کی حدیث ہے۔ اونٹ کے گوشت سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرے باقاعدہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو کا معنی لغوی وضو ہے، یعنی ہاتھ دھو کے کلی کر لے، کیونکہ فیہ دسامت، اونٹ کے گوشت کے اندر چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہ منہ کے اندر چپچپاہٹ رہے گی تو نماز میں لطف نہیں آئے گا، لیکن امام احمد حنبل فرماتے ہیں باقاعدہ وضو کرے۔ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں پاکستان سے، ہمارے ساتھ جو عورتیں تھیں ہوٹل میں پہنچ کے عمرہ کرنے سے پہلے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، پھر ہم مسجد عائشہ گئے، وہاں سے دوبارہ نیت کی، ماشاءاللہ سب پہ دم پڑ گئی۔ جب نیت کر کے آئے تھے دوبارہ نیت کا کیا معنی؟ کوئی تماشا ہے، مذاق ہے؟ اور ہوائی جہاز پہ آئے ہیں کپڑے بدلنے کی، میک اپ میں دیر ہو گئی بیچاری کو، خدا کا خوف کرو، ایک دم ادا کرو، انشاءاللہ آئندہ غلطی نہیں کرو گے۔ بھئی اپنے میقات سے نیت کر کے آئی ہو، پھر مسجد عائشہ جانے کا کیا معنی ہے؟ وہ میقات والا عمرہ بھی تم نے ضائع کر دیا۔ پہلے ہوٹل میں جا کے جنہوں نے غسل کیا ہے کہ بھئی ذرا ہمارے میک اپ میں اور ڈریسنگ میں فرق نہ آئے، ذرا ڈریس اپ ہو جائیں، پھر اللہ کے پاس جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ۔ پہلے 2 3 4 مہینے احرام میں رہنا پڑتا تھا میری بیٹی، اب تو 4 گھنٹوں کی بات ہے نا۔ حضور پاک 8 دن میں پہنچے احرام کے ساتھ، اونٹ کا سفر کر کے مدینے سے مکے۔ اب خود اندازہ کریں کہ ان کے احرام کا کیا حال ہوگا۔ اور صحیح حدیث میں ہے قیامت والے دن اللہ فخر کرتے ہیں کہ ملائکہ دیکھو اشعث اکبر، یہ دیکھو میلے کچیلے، بالوں میں مٹی پڑی ہے، احرام میلے ہو گئے ہیں، یہ میرے پاس آئے کیا مانگتے ہیں؟ ملائکہ کہیں گے اللہ آپ جانتے ہیں، بخشش مفرمایا گواہ ہو جاؤ میں ان کو بخش دیا ہے۔ تو احرام میں میلا ہونا، کچیلا ہونا یہ تو ضروری ہے، تمہارا میک اپ کے بغیر عمرہ ہی نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں؟ کسی دوسرے کے لیے طواف نہیں کر سکتے، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے، صفا کیا، حلق نہیں کرایا، نفلی طواف کرے، کر سکتا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ پہلے عمرہ پورا کرے، حلق کرائے، فارغ ہو، پھر طواف کرے۔ کہتا ہے نہیں مرکز لندن کا مسئلہ الجھا ہوا ہے، اللہ مسلمانوں کے لیے حل کرے، اللہ تبارک و تعالی تمام رکاوٹوں کو دور کرے، حاسدین کے حسد سے اور فتنہ گروں کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ایک مسجد حدیثوں کی ہے، ایک بدعتی کی، بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، حدیثوں کے پیچھے پڑھا کرو، ان میں تو کوئی ایسا خاص فرق نہیں، وہ تو بعض فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ اگر ایک آدمی انڈیا سے عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے، مکے مدینے میں آنے کے بعد وہ اور بھی عمرے کرنا چاہتے، 100 کرے، نفلی عبادت ہے، جتنے کرے، لیکن ضروری کوئی نہیں۔
کہتے ہیں جی کہ اولاد نہیں ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے سب سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنا چیک اپ کرائیں، میڈیکل چیک اپ کرائیں کہ نقص کس میں ہے، پھر اس کا علاج کرائیں، کیونکہ اسباب پہ عمل کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اسباب بھی تو اللہ نے بنائے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے رہیں دعا یا اللہ میری بھوک مٹ جائے، میری بھوک مٹ جائے، میری بھوک مٹ جائے، اور کھانا نہ کھائیں، یہ تو نہیں ہے۔ کھانا کھا کے کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکسانا من الارض وجعلنا من المسلمین۔ پہلے علاج کراؤ، چیک اپ کراؤ نقص، پھر اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ سورت یوسف جو ہے وہ میاں بیوی پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ اولاد صالح عطا فرمائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ روز پڑھ لی، ایک دن پڑھ لی، 2 دن پڑھ لی، 10 دن پڑھ لی، 20 دن پڑھ لی، جب موقع ملے تو سورت یوسف اور قرآن میں جو اولاد کے لیے دعائیں ہیں نا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعائیں کیا کریں اور استغفار زیادہ پڑھا کریں، استغفر اللہ، یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، جو استغفار کرتے ہیں یمددکم باموال وبنین، میں اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں، اولاد میں بھی برکت دیتا ہوں۔ اب تم صرف دعاؤں پہ نہ رہو۔ ایک دفعہ کسی ملک میں ہم دورے پر گئے تھے، امام حرم بھی ساتھ تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، تو ایک آدمی آیا اور بڑا جناب اس نے آرزو سے اور عاجزی سے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے، تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کریں گے، بس بھی بات ہو گئی، نہیں وہ پھر شروع ہو جائے، 2 سیکنڈ کے بعد پھر شروع ہو جائے دعا کریں گی میری اولاد کے لیے۔ میں نے امام صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت پہلے اس سے یہ پوچھو کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بھی میری بات مان لی، پوچھا کہ بھائی تمہاری، ہمیں شادی تو نہیں ہوئی، میں نے کہا حضرت پھر اولاد اس کو ہوگی، یہ پاگل کیا دعا کرا رہا ہے؟ بالکل حضور کے لیے بھی حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، احناف کے نزدیک عصر کے بعد افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھو، اگر کوئی پڑھ لے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے صدقہ کرو، 5-6 ریال 10 ریال خیرات کرو۔ خوشبو والے پتہ نہیں ٹشو کو پکڑ لیا، ہاتھوں کی انگلیوں پہ خوشبو آئی، اس کا بھی وہی علاج ہے کہ آپ جو ہے خیرات کریں، 10-20 ریال صدقہ کر دیں۔ اور میرا بھائی خدا کے لیے سمجھو، احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے۔ اگر خوشبو ایک عضو کامل کو لگ جائے، یعنی ہاتھوں کو لگ گئی یا سر پورے کو لگ گئی یا پورے، تو دم پڑ جاتی ہے۔ تو جب آپ احرام باندھتے ہیں تو ان چیزوں سے بچیں۔ اگر آپ کو ہر حال میں صابن کے بغیر ہاتھ دھونے سے مزہ نہیں آتا تو وہ بغیر خوشبو والا صابن جیب میں رکھ لو، ساتھ رکھ لو، تھیلے میں رکھ لو، اپنا صابن نکالا ہاتھ دھو لیے، کوئی بات نہیں، جس میں خوشبو نہ ہو۔ اگر خوشبو والا ہو، میرا تو جو اپنا تک خیال ہے نا، میں تو ویسے تو ایک جاہل آدمی ہوں، طالب العلم آدمی ہوں، اندازہ میرا یہ ہے کہ ہم جتنے عمرے پہ آ رہے ہیں نا، ہمارے عمرے تقریباً آدھے تو جہاز میں رہ جاتے ہیں، ہوائی جہاز، یعنی میرا خیال ہے، فتویٰ شتوا نہیں، فتویٰ مولوی دیتے ہیں، مفتی دیتے ہیں، میں نہ مفتی نہ مولوی، کیسے رہ جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ جب کھانا ایئر ہوسٹس کے مبارک ہاتھوں سے حاجی صاحب قبول فرماتے ہیں اور زبان پہ لبیک ہوتی ہے اور نظر اس کی پنڈلیوں مبارک پہ ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور پھر کھانا کھا کے پرفیوم ٹشو جو ہے خوشبو والا اس سے ہاتھوں کو رگڑا دیتے ہیں، پھر حمام میں جا کے باقاعدہ یوڈی کلون بہاتے ہیں، الحمدللہ عمرہ وہیں رہ جاتا ہے۔
تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم لوگ اپنے ملک میں نہیں کہہ سکتے ہو اپنی کمپنیوں کو کہ بھئی تمہارے جہاز جو ہیں کمائی ان کی عمرے کی ہے، کمائی حج کی ہے، تو شرم کرو، اس کے وارڈ مرد رکھے کرو، عورتیں نہ بھیجو اس میں، ان فلائٹوں میں عورتیں نہ رکھو، کیونکہ ان میں عورتیں بھی تو چن چن کے بھرتی کی ہوتی ہیں نا. یہ روسٹس رکھنی ہو یا کوئی اینکر رکھنی ہو، کبھی بدصورت آپ نے دیکھی ہے؟ باقاعدہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے نا سب کچھ دیکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اب ہم لوگوں کا کام تو یہی ہے کہ ہم جلتے رہیں، بس چیختے رہیں اور کہتے رہیں. ہر احرام، اب دیکھو مسئلہ کچھ سمجھیں، ہر عمرے کے بعد احرام دھونا ضروری ہے. یعنی عمرہ تم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، احرام پلید ہو گیا ہے کہ اب دھونا ضروری. اتنا عقل بھی نہیں ہے تمہارے پاس. یعنی عمرہ برا کام ہوا نا، احرام جو دھو رہے ہو کہ اس کو پہلا عمرہ لگا ہوا ہے، وہ نکالے تو دوسرا کرے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایسے مسئلے جو ہوتے ہیں نا جی، ان کا علاج مولوی زبان سے نہیں کر سکتا. یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں سمجھتے. اگر طواف و صفا کے درمیان میں تھک جائیں آرام کریں، کر سکتے، لیکن واقعی تھک جائیں نخرا نہ کریں. سارا دن بازار میں شاپنگ کریں کبھی نہیں تھکیں گے. طواف صفا میں تھک جاتے ہیں. میں نے طواف صفا کے چکر تھک، اگر حقیقت تھک گئے بیٹھ جاؤ. کوئی حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ صفا مروا کے 7 چکر ہے نا، ایک چکر ایک دن کرے، دوسرا دوسرے دن کرے، 7 دنوں میں پورا کرے تب بھی جائز ہے، لیکن رہے گا احرام میں. میں جدے میں رہتا ہوں، 2 سال پہلے میں نے حج کیا. احرام میں نے حج کا مسجد عائشہ سے باندھا تھا. بالکل ٹھیک ہے. 100 دفعہ تم یہ مسئلہ پوچھ چکے ہو، خدا کے لیے معاف کرو. جو فوت ہوں گے ان کے لیے عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں. مرحوم کے نام پہ عمرہ کریں، بالکل کریں، اور دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح بنا. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کی بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. مسلمان جس ملک میں ہے، عرب میں ہے، عجب میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا اللہ عراق میں ہیں، شام میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں. یا اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین پہ چلنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تبلیغ والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین جو بھی تیرا کام کر رہا ہے ان سب کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.